اس وقت تنظیم نو کے مرحلے سے گزر رہی ہے، اور آپ کو جلد پتہ چلے گا کہ مہاجر قومی موومنٹ میں سے بہت سارے افراد جو تنظیم کی نظم و ضبط کی خلاف ورزیوں میں ملوث ہیں اور کسی بھی ایسے عمل سے ان کا تعلق ہے جو پارٹی کی پالیسی کے خلاف ہے، ظاہر ہے ان کے خلاف تعدیبی کارروائی ہو رہی ہے اور وہ تمام افراد پارٹی سے بے دخل کیے جائیں گے، اور ان کی تعداد اچھی خاصی ہے، کیونکہ ایک تنظیم نو کے معاملے میں بات کرنا چاہتے ہیں تو ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ ایک خوش آئند بات یہ ہے کہ پارٹی میں جو پڑھے لکھے لوگ مختلف جماعتوں کے سیاسی قائدین، سیاسی ایکٹیوسٹ ہیں، وہ بھی پارٹی کے ساتھ بڑی تعداد میں جڑے ہیں۔ میں کیونکہ جو ماضی میں رویہ رہا ہے سیاسی جماعتوں کا کہ وہ باقاعدہ اس کا اظہار کرتے رہے ہیں، تو میں ان سے گریز کرتا رہا ہوں۔ بہت سارے لوگ جو آپ کے پاس اس وقت مہاجر قومی موومنٹ میں موجود ہیں اور بڑی ذمہ داریوں پر موجود ہیں، وہ بھی مختلف سیاسی جماعتوں سے ہی آئے تھے، لیکن میں نے کبھی ان کا اعلان اس طرح نہیں کیا۔ لیکن وکلا برادری میں کیونکہ ایک مثبت پیغام دینا چاہتے تھے مرزا بابر صاحب، اور انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ میں باقاعدہ میڈیا کے سامنے شمولیت اختیار کرنا چاہتا ہوں تاکہ باقی وکلا کو بھی حوصلہ ملے اور اس انکریجمنٹ کے ذریعے وکلا برادری بھی اس مہاجر جدوجہد کا ایک اہم حصہ بنے۔ تو اس خواہش پر ظاہر ہے میں نے ان کو بھی پریس کانفرنس میں مدعو کر لیا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنی زبانی خود اس بات کو بتائیں صحافیوں کے سامنے کہ وہ مہاجر قومی موومنٹ کا حصہ بنے ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے۔ بابر صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام بابر مرزا ایڈوکیٹ، اور میں ایک سیاسی تنظیم سے منسلک تھا جہاں پہ میں چاہتا تھا کراچی کی بات ہو، نظریے کی بات ہو، اور وہ نظریہ کوئی عام نظریہ نہیں تھا، وہ نظریہ تھا مہاجر نظریہ، جو ہمارا کاز ہے، جو ہمارا مقصد ہے، جو ہمیں وہ روشنی دیتا ہے، وہ رونق دیتا ہے کہ جہاں پہ مہاجر اپنے مستقبل کو اور اپنے حقوق کی آزادی کو دیکھتا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں چیئرمین صاحب کی جو پابندی سلاسل اور ان کی جہد مسلسل تھی، آج اس چیز کو وہ باور کراتی ہے کہ چیئرمین صاحب اپنی جگہ بالکل صحیح تھے، کیونکہ یہ اپنے کاز کے ساتھ کھڑے رہے، اپنے مقصد کے ساتھ کھڑے رہے، اور انہوں نے جو بھی فیصلے لیے وہ قوم کی بہتر مستقبل کے لیے لیے۔ آج چند عناصر جو نام نہاد مہاجروں کا نام لیتے ہیں اور اسمبلیوں میں نظر آتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے وہ رزلٹس نہیں دیے جو ان سے ایکسپیکٹڈ تھے۔ انہوں نے جس طریقے سے قوم کا تمسخر اڑایا، قوم کو جس طریقے سے ایک بند گلی میں لا کے کھڑا کر دیا، یہ افسوس کا مقام ہے۔ آج میں اپنے وکلا دوستوں کے ساتھ چیئرمین آفاق احمد بھائی کو جوائن بھی کرتا ہوں، اور الحمدللہ میں ان سے اپنے کاز کے لیے جو میرا مقصد ہے، جو ان کا مقصد ہے، جو ہماری تحریک کا مقصد ہے، جو ہمارا جو مین ہمارا موٹیو ہے، کراچی کی بات کرنا، کراچی والوں کی بات کرنا اور مہاجر طبقے کی بات کرنا، کیونکہ آج مہاجر طبقہ جس طریقے سے جس کو سائیڈ لائن کر دیا گیا ڈیلیبریٹلی، جس طریقے اس کو دبایا گیا، آج اس کی آواز سننے والا کوئی نہیں ہے۔ ہم بات کریں گے کاز کے ساتھ ساتھ، ہم بات کریں گے ان کی زندگیوں کی، جس طریقے کے ان پہ مظالم ہوئے، ان کے ساتھ میرٹ کا قتل ہوا، ان کے معاشی قتل کیا گیا، اور جس طریقے سے ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئیں، اور جس کو نام نہاد مہاجروں کے جو ترجمان تھے انہوں نے کبھی ایڈریس نہیں کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ آفاق بھائی کی بہت ساری ویڈیوز دیکھیں تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ ان کی کیوی پیشن گوئیاں آج سچ ثابت ہو رہی ہیں، اور ان پہ تنقید کرنے والے آج منہ چھپاتے پھر رہے ہیں۔ میں تو سب کو دعوت دیتا ہوں کہ اگر انہوں نے کاز کی بات کی ہے، یہ جو مہاجروں کے ٹھیکیدار بنتے ہیں، جو 6 7 8 گلے سڑے چہرے جس طریقے سے آگے مہاجروں کا نصیب لکھنا چاہتے ہیں، میں تو ان کو دعوت دیتا ہوں اپنے کانسٹیٹوئنسیز میں جائیے، اپنے علاقوں میں جائیے، وہاں آپ کو عوام بتائے گی۔ اور میں
بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ چیئرمین صاحب نے مجھے عزت بخشی، اور انشاءاللہ ہم چیئرمین صاحب کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم. مرزا صاحب اور ان کے تمام جو وکلا ساتھی ہیں جنہوں نے پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا، ظاہر ہے میں اس عمل کو خوش آئند قرار دیتا ہوں اور ان کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ وہ جد و جہد کا عملاً حصہ بن چکے ہیں اور ہم سب مل کر انشاءاللہ مہاجر قوم کو مشکل سے نکالیں گے. مہاجر قوم کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں اور زیادتیوں کے اوپر ہم مل کر کام کریں گے. جس اہم نکتے پر آپ سے بات کرنی ہے وہ ہے مہنگائی اور ٹیکسوں کا بوجھ. گزشتہ دنوں پیٹرول میں اضافہ ہوا تھا، ابھی اس بوجھ سے عوام نہیں نکل پائی. تو تقریباً 170 ارب کے نئے ٹیکسز کا انہوں نے اس کی اپروول دے دی کیبنٹ نے، اور آج اسمبلی کے اندر وہ ان کو پیش بھی کر دیا. 170 ارب روپے کے جو ٹیکس لگانے کی منظوری دی ہے اس میں وہ روزمرہ کی اشیاء بھی ہیں جس کے بغیر گھر میں گزارا نہیں ہوتا. کوکنگ آئل ہے، ٹوتھ پیسٹ ہے اور بہت ساری روزمرہ کی استعمال کی اشیاء ہیں. یہ سب قابل مذمت ہے. ابھی جو بجلی مہنگی ہوئی اس کے بعد دوبارہ 7 روپے بجلی کے فی یونٹ کے اوپر بڑھا دیے گئے. اس کا مقصد یہ ہے کہ لگ بھگ 19 ارب روپے ماہانہ یہ عوام سے وصول کریں گے. آپ یہ دیکھیے کہ 19 ارب روپے کے لیے عوام جو پہلے مہنگائی کی چکی میں پسی ہوئی ہے اس پر انہوں نے بوجھ ڈال دیا 7 روپے فی یونٹ مہنگا کر کے. لیکن کوئی تقریباً 650 ارب روپیہ کے الیکٹرک کے اوپر ڈیو ہے، واجب الادا ہے جو حکومت کو وصول کرنا ہے. لیکن کیونکہ یہ کیا کہتے ہیں اس کو، بات کیا زبان زد عام ہے کہ کے الیکٹرک کے پیچھے جو عوامل کار فرما ہیں وہ اس ملک کی اشرافیہ میں ہی موجود ہیں اور وہ لوگ ہی اس کے الیکٹرک کو عملاً اون کرتے ہیں. جو باہر کی کمپنیوں کے نام آتے ہیں وہ صرف دھوکہ ہے عوام کو گمراہ کرنے کے لیے. اور جب اشرافیہ خود کے الیکٹرک کو اون کرتی ہے تو 650 ارب روپیہ جو وہ ایک میٹنگ کے اندر کے الیکٹرک سے وصول کر سکتے ہیں. اس لیے کہ کے الیکٹرک ہر سال اپنے جو گوشوارے سبمٹ کرتی ہے پبلک کے لیے دکھانے کے لیے بتانے کے لیے، اس میں باقاعدہ وہ پروفٹ شو کرتے ہیں. اس کے باوجود ان سے 650 ارب وصول کرنے کی بجائے عوام کے اوپر آپ نے بوجھ ڈال دیا ہر ماہ 19 ارب روپے وصول کرنے کا. اسی طرح گیس ہے، گیس میں آپ نے گیس کو آپ 17% سے لے کر بڑھا کر آپ 112% تک آپ اس کی اضافی چارجز کے لیے چلے گئے. ظاہر ہے کہ یہ بوجھ بھی عوام پہ پڑے گا. ہم جب بھی ٹیکسز لگتے ہیں حکمرانوں کو یہ کہتے سنتے ہیں کہ غریب طبقے کے اوپر اس کے اثرات مرتب نہیں ہوں گے، ہم نے اس کا خیال رکھا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ پیٹرول کی قیمت میں ہوش اڑا دینے والے اضافے کر دیتے ہیں تو کیا ٹرانسپورٹیشن کے اندر لوگوں کے اوپر اضافی بوجھ نہیں پڑتا؟ بس والا ہو، رکشے ٹیکسی والا ہو، وہ ظاہر اضافی کرایہ وصول کرے گا جس کا جو مہنگائی کے اثرات ہیں وہ ڈائریکٹ منتقل ہوں گے ایک عام آدمی پر. جو کموڈٹی آئٹمز ہیں، جو روزانہ کی ہمیں چیزیں درکار ہوتی ہیں، چاہے وہ سبزی ہو چاہے وہ دال ہو، اس کی ٹرانسپورٹیشن اگر سبزی منڈی سے کوئی سبزی بھی لے کر آئے گا تو وہ سوزوکی والا ٹرک والا اضافی چارجز لے گا کہ بھائی پیٹرول مہنگا ہو گیا. تو ظاہر ہے کہ سبزی ہو یا دال ہو سب پہ اثرات پڑیں گے اور ایک عام آدمی متاثر ہوگا. یہ کہہ دینا بہت آسان ہوتا ہے کہ غریب آدمی پر اس کے اثرات نہیں ہوں گے، ہم نے اس بات کا خیال رکھا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ماہر معاشیات اپنے آپ کو کہتے ہیں اسحاق ڈار صاحب. اسحاق ڈار صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح اسحاق ڈار صاحب چل رہے ہیں، منشی سے زیادہ ان کا کردار بچا نہیں ہے کہ آئی ایم ایف نے ان کو جو کچھ کہا اس پر وہ آنکھ بند کر کے عمل درآمد کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. انہیں عوام کے دکھ درد کی پرواہ نہیں ہے. اگر اسحاق ڈار صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے عام آدمی متاثر نہیں ہوگا، تو میں آپ کی بھی علم میں ہے
کہ جو آپ کی مزدور کی تنخواہ سرکار نے مقرر کی ہے وہ 25,000 روپے. اس 25,000 روپے میں اسحاق ڈار صاحب 4 افراد کا میاں بیوی اور 2 بچوں کے کنبے کا بجٹ بنا کے دکھا دیں. اگر انہوں نے بجٹ بنا دیا تو ہم سمجھیں گے کہ وہ واقعی اس قوم سے مخلص اور ماہر معاشیات ہیں. اور اگر وہ ماہر معاشیات نہیں ہیں اور یہ 4 افراد کے کنبے کا بجٹ 25,000 میں نہیں بن سکتا تو پھر اس منشی کا کردار ادا کرنے کی بجائے اسحاق ڈار صاحب کو اپنی ذمہ داری سے عہدہ پر ہونا چاہیے, ہٹ جانا چاہیے تاکہ کوئی اور اس ذمہ داری کو سنبھال سکے جو عوام کے اس دکھ درد کا خیال رکھ سکے. دیکھیے 5 سال میں پیٹرول جو ہے وہ 72 روپے سے 272 پہ چلا گیا. ڈالر 110 روپے کا تھا 5 سال پہلے, 266 روپے پہ چلا گیا. تنخواہ 25,000 روپے. کیا اس ڈالر کے اڑنے کے اثرات عام آدمی پر نہیں پڑیں گے؟ کیا یہ 72 روپے کا پیٹرول آج 272 روپے میں جو ہم لے رہے ہیں اس کے اثرات ایک عام آدمی پہ نہیں پڑیں گے؟ میں اس تمام IMF کے جو شرائط کے اوپر آپ مہنگائی کر رہے ہیں, مہاجر قومی موومنٹ اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتی ہے اور اسے پاکستان کے عوام کے اوپر, صرف مہاجر عوام پر نہیں, پاکستان کے عوام پر اس کو ظلم سمجھتی ہے. ہم جو لون لے رہے ہیں, ہم جو دنیا بھر سے قرض لے رہے ہیں, اس قرض کے ثمرات عوام تک تو نہیں پہنچ رہے. یہ قرض تو اشرافیہ کی عیاشیوں کے لیے ہے. ان قرضوں کے ثمرات اگر عوام تک پہنچ رہے ہوں, جب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مالی حالات خراب ہونے کی وجہ سے لوگ اپنے بچوں کو اسکول سے اٹھا رہے ہیں تو دکھ ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے. جب یہ پتہ چلتا ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو 2 وقت کی روٹی کھلانا ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے اور ان کا جینا مشکل ہو رہا ہے اور وہ بہت تکلیف میں وقت گزار رہے ہیں تو دکھ ہوتا ہے. مطلب ہمیں حیرانگی ہوتی ہے کہ آپ ایک طرف دنیا کے سامنے کشکول لے کے جا رہے ہیں, دنیا کے سامنے آپ بھیک مانگ رہے ہیں کہ صاحب کسی طرح آپ کو جو ہے وہ قرض مل جائے, کوئی آپ کو سپورٹ کر دے, کوئی آپ کو بیل آؤٹ پیکیج دے دے. آپ کے پاس ڈالر نہیں ہے. ہم پاکستان میں ڈالر کمانے کی کوشش نہیں کر رہے, ہم اس پاکستان کے اندر ڈالر خرید رہے ہیں. آپ کب تک ڈالر خرید سکتے ہیں؟ آپ اپنے اسٹیٹ بینک میں اپنی لیکوڈیٹی شو کرتے ہیں کہ صاحب آپ کے پاس 2.5 ارب ڈالر بھی نہیں بچے. آپ LC نہیں کھول پا رہے اس وجہ سے. اگر آپ ان حالات سے گزر رہے ہیں تو مجھے بتائیے جو آپ یہ کیا کرکٹ میچ کو آپ کہتے ہیں PSL, یہ جو آپ PSL کی رنگا رنگ تقریب کر رہے ہیں, ایک طرف آپ جو ہے وہ تعزیت کرنے جا رہے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کو جو 36,000 ترکی کے اندر جاں بحق ہو گئے زلزلے میں قدرتی آفت کے اوپر, آپ ان کی امداد کرنے جا رہے ہیں. ایک طرف آپ رنگا رنگ تقریب کر رہے ہیں اور آپ اس تقریب کے اندر بتا رہے ہیں کہ کتنے کیرٹ کا گولڈ لگا ہے اس ٹرافی پہ اور کتنی اس کے اندر جو ہے وہ زرخون لگے ہیں. اور ساتھ میں سب سے زیادہ جو اہم بات ہے جو میں آپ کے سامنے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا سے آپ نے کرکٹ کے پلیئرز بلائے ہوئے. کیا وہ آپ کے پاکستانی روپے میں وصول کریں گے اپنی اجرت؟ جب آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو ان کو ڈالر میں آپ تنخواہ دیں گے جو آپ کے پاس سے ڈرین آؤٹ ہو رہی ہے, اور یہ رقم کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے. ہم اپنی پالیسیز, اقتصادی پالیسی اس طرح نہیں بناتے کہ ہم ڈالر کما سکیں. ہمارا اعتماد لوگوں میں ختم ہو گیا کہ ہم اپنی لیبر کو باہر ایکسپورٹ کریں اور وہاں سے ہم ڈالر کما کے یہاں ریمیٹنس کی شکل میں منگائیں. ہم اپنی ایکسپورٹ کو بڑھانے کی کوشش نہیں کر رہے کہ ہم ڈالر کمائیں, ہم ڈالر خریدنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں جو میچ ہوگا اس میں پاکستانی لوگ جا کے اگر روپے میں ٹکٹ خریدیں گے تو اس روپے سے آپ کیا کریں گے؟ آپ کے پاس ڈالر باہر سے تو نہیں آ رہا اس میچ کی وجہ سے. ان عیاشیوں کو وقتی طور پر ہم ڈیلے کر سکتے تھے. میں یہ نہیں کہتا کہ اسپورٹس ایکٹیویٹی ختم ہو جانی چاہیے, لیکن وقتی طور پر ہم ڈیلے کر سکتے تھے, اس لیے کہ ڈالر آپ کے یہاں سے ڈرین آؤٹ ہوگا اس شکل میں کہ آپ باہر کے پلیئرز بلا رہے ہیں. آپ اس طرح کی بہت ساری ایکٹیویٹی کو ترک کر سکتے ہیں. آپ ان حالات کے اندر کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, آپ کے پاس لوگوں کو روزگار دینے کے مواقع نہیں ہیں. میں نے پچھلی پریس کانفرنس میں یہ درخواست کی تھی کہ اس کراچی کو ری بلڈ کرنے کے لیے ہر ڈسٹرکٹ کی سطح پر آپ اتھارٹی بنا سکتے ہیں, ریہیبلیٹیشن اتھارٹی بنا سکتے ہیں, ریکنسٹرکشن اتھارٹی بنا سکتے ہیں. اور اگر یہاں تعمیرات کا کام شروع ہوگا تو نہ صرف آپ بے پناہ لوگوں کو روزگار فراہم کر سکیں گے
بلکہ آپ باہر سے پیسہ بھی منگا سکیں گے، اس لیے کہ لوگوں کا اعتماد بحال ہوگا اور باہر سے لوگ یہاں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ ہم کوئی تعمیری کام کرنے کو تیار نہیں ہیں، اس کراچی کو ہم تیزی کے ساتھ تباہ کر رہے ہیں۔ ہم کراچی کو جب تک مقامی لوگوں کے ہاتھ میں انتظام نہیں دیں گے، باہر سے آنے والا اس جگہ کو سوائے کمانے کے کسی اور حیثیت سے کبھی بھی تسلیم نہیں کرے۔ وہ غیروں کی طرح ہمیشہ یہاں پر بیہیو کرے گا۔ یہاں کے مقامی لوگوں کے ہاتھ میں یہاں کا انتظام ہونا چاہیے، یہ میں بار بار کہتا رہا ہوں، یہ ملک کے مفاد میں بھی ہے۔ میں نے آپ سے درخواست کی کہ یہ میرا مطالبہ آپ کے ذریعے میں پہنچانا چاہتا ہوں حکام تک کہ خدا کے واسطے عوام پر اتنا ظلم نہ کرو، اس مقام تک لے کے نہ جاؤ کہ لوگوں کی ریاست کے ساتھ وابستگی کمزور پڑ جائے۔ دیکھیے، جب سیکنڈ ورلڈ وار ہو رہی تھی تو اس سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر چرچل برطانیہ کے اندر حاکم تھا، اس سے لوگوں نے سوال کیا کہ کیا برطانیہ پر بھی قبضہ ہو جائے گا یا اس پر بھی حملہ ہوگا تو ہم شکست کھا جائیں گے۔ چرچل نے سوال کا جواب نہیں دیا، بلکہ چرچل نے سوال کرنے والوں سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ یہاں لوگوں کو انصاف مل رہا ہے، لوگوں میں احساس تحفظ ہے؟ اس کو جواب ملا کہ یہاں پر بغیر کسی تفریق کے، نسل، زبان، مذہب کے، سب کو انصاف مل رہا ہے اور لوگوں میں احساس تحفظ ہے۔ کہا کہ اگر لوگوں میں احساس تحفظ ہے اور سب کو انصاف مل رہا ہے تو اس ملک پر کوئی قبضہ نہیں کر سکتا۔ اس ریاست کے ساتھ میری محبت ہو یا 22 کروڑ عوام کی محبت ہو، وہ مشروط ہے انصاف سے، اور ہر ریاست میں انسان کی وفاداری، انسان کی محبت مشروط ہوتی ہے انصاف سے، جہاں اس کے جان مال کی حفاظت ہو، جہاں اس کے مفادات کا تحفظ ہو۔ جب یہاں پر آپ عوام کے مفادات کا تحفظ نہیں کریں گے تو میں ریاست کی بات کرنا ایک بہت بڑی بات ہے کہ میں کہوں کہ ریاست کے ساتھ محبت معدوم پڑ جائے گی۔ لیکن آج کی نشست میں یہ بات تو میں کہہ سکتا ہوں کہ لوگوں کا نظام پر سے بھی اعتماد اٹھ جائے گا، اور جب لوگوں کو کھانے کو روٹی نہیں ملے گی، لوگوں کو انصاف نہیں ملے گا، لوگوں کو یہ نظر آئے گا کہ اشرافیہ کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور اشرافیہ کے الل تللوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ان کے بچے لاہور کے اندر کوئی نئی ٹی شاپ انٹروڈیوس کرائی تھی، اس نے کہا کہ وہ کیا نام ہے وہ بھی بتا دیں، کون سی ٹی شاپ ہے؟ ٹم ہارٹنز۔ دنیا میں اس نے کہا کہ میں نے کبھی ایک دن میں اتنا بزنس نہیں کیا جتنا میں نے لاہور میں کیا۔ یہ لاہور کے اندر جو لوگ رہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر زراعت کے اوپر ٹیکس نہیں لگتا، جن کو آج بھی اس بجٹ کے اندر یہ اجازت دی گئی کہ آپ ٹریکٹر جو ہے وہ بغیر کسٹم کے منگا سکتے ہیں 10 سال پرانا، جن کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ بے پناہ دولت کمانے کے باوجود وہ ٹیکس نہیں دیں گے زراعت کے اوپر۔ ظاہر ہے ان کے پاس پیسہ ہے، اور میں نے آپ لوگوں کو پچھلی مرتبہ بتایا تھا کہ آپ نے رائس کارپوریشن ختم کی، لوگ وہ چاول ہندو آڑتیوں کے ذریعے بیچتے ہیں اور ڈائریکٹ پیسے وصول کرتے ہیں، ان کے ہاں بوریوں میں پیسے رکھے ہوتے ہیں۔ تو اگر وہ چائے کی سیل سب سے زیادہ ہوئی تو ظاہر ایک مخصوص طبقہ ہے جس کے پاس پیسہ ہے، عام آدمی کے پاس نہیں ہے۔ اسی طرح کاٹن کی کراپ ہونا پاکستان میں بند تھوڑی ہو گئی، لیکن آپ نے وہ کارپوریشن بند کر دی۔ رزلٹ یہ ہے کہ لوگ اپنے طور پر سودے کرتے ہیں اور اپنے طور پر پیسے وصول کر کے اپنی جیبوں میں رکھتے ہیں۔ رزلٹ یہ ہے کہ وہ چند خاندان یا کچھ لوگ جو اشرافیہ جس کو میں کہہ رہا ہوں، ان کی عیاشیوں میں کمی نہیں آ رہی۔ آپ نے کوکنگ آئل کے اوپر ٹیکس لگا دیا، آپ لگاؤ کتے نہلانے کے شیمپو کے اوپر 10 گنا ٹیکس لگاؤ، آپ کتے کو کھلانے کے لیے جو بسکٹ آتے ہیں اس کے اوپر 100 گنا ٹیکس لگاؤ، اس لیے کہ اس سے اس اشرافیہ پہ فرق نہیں پڑ رہا۔ لیکن آپ ان کے اوپر ٹیکس نہیں لگاتے، بلکہ آپ نے ٹیکس لگا دیا کوکنگ آئل پر، روٹی کے اوپر، گندم کے اوپر آپ نے جو ہے وہ ایسی تیسی کر کے رکھی ہوئی ہے، آٹا آپ کے ہاں، دودھ آپ کے دسترس سے باہر چلا گیا۔ آپ کا کوئی کسی چیز پر کنٹرول نہیں ہے، حکومت کا نظام تباہ ہوتا چلا جا رہا ہے کہ دودھ 20 روپے پھر بڑھا دیا، 220 روپے میں آدمی دودھ لے گا، اپنے بچے کو کیا دودھ پلائے گا، کیا چائے پلائے گا؟ اگر غریب آدمی اس طرح پس رہا ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ جو جمہوریت کے چیمپئن بنتے ہیں
اور جن کے نعرے تھے کہ عوام طاقت کا سر چشمہ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جمہوریت کے لیے سب سے بڑا بند عوام ہے، یہ بند کمزور ہو رہا ہے۔ آپ جن حالات سے عوام کو دوچار کر رہے ہیں، ان حالات کے اندر جب انصاف نہ ملے، جب روٹی نہ ملے، جب بچے اسکول سے اٹھا لیے جائیں، جب بھوک سے بلکتے لوگوں کو دیکھ کر ماں باپ خودکشی کر رہے ہوں، اس ناکامی پر آج ایک بچے نے خودکشی کی ہے کہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے وہ گارمنٹ کا کام کرتا تھا اور وہ گارمنٹ کا کام نہیں کر پایا، اس کے گھر کے اندر پیسے نہیں تھے، اس نے آج خودکشی کر لی۔ جب لوگ خودکشی کر رہے ہوں تو پھر تبدیلی کی خواہش پروان چڑھتی ہے، اور پھر تبدیلی کے لیے لوگ آرزو کرتے ہیں، امید کرتے ہیں، اور تبدیلی پھر آمرت کی شکل میں، مارشل لا کی شکل میں بھی آئے تو لوگ ویلکم کرتے ہیں۔ اگر آج آپ لوگوں کو روٹی سے محروم کر دیں گے، آج آپ لوگوں کے اوپر یہ ٹیکسز مسلط کرتے رہیں گے، تو آخر میں رزلٹ یہی نکلنا ہے۔ میں نے آپ سے کہا کہ ریاست کے ساتھ وفاداری اور محبت جو ہے نا، وہ بھی انصاف کے ساتھ مشروط ہوتی ہے۔ اگر آپ انصاف فراہم نہیں کر رہے تو کوئی زمین کو چاٹتا نہیں ہے۔ اللہ نہ کرے وہ وقت آئے کہ زمین کے ساتھ وفاداری معدوم پڑ جائے۔ آج کم از کم نظام کے ساتھ تو لوگ بیزار ہو ہی چکے کہ اس نظام کے اندر لوگوں کو روٹی نہیں مل رہی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اپنے آپ کو جمہوریت کا چیمپئن کہتے ہیں، وہ لوگ فوری طور پر سنجیدہ اقدام کریں کہ عوام جینے کے حق سے محروم نہ ہو جائے، ورنہ یہ تبدیلی کی خواہش کسی عامر کو ویلکم کرے گی جو پھر جمہوریت کی بساط لپیٹنے کا باعث بنے گی۔ میں تمام اس مہنگائی کا ذمہ دار جو بھی اقدامات ہیں، نئے ٹیکسز جو 170 ارب روپے کے آپ لگا رہے ہیں، جو آپ 19 ارب روپیہ وصول کرنا چاہ رہے ہیں آپ ہر ماہ بجلی کی مد میں، جو آپ وصول کر رہے ہیں گیس کی پرائسز بڑھا کر، میں ان سارے اقدامات کی مذمت کرتا ہوں۔ یہ کوئی ملک کے مفاد میں نہیں ہے، یہ صرف اور صرف عوام دشمن اقدامات ہیں۔ اس سے کوئی ملک کو فائدہ نہیں ہو رہا۔ آپ اپنی ایکسپورٹ نہیں بڑھا رہے، آپ ڈالر پرچیز کر رہے ہیں، ڈالر آپ کمانے کی کوشش نہیں کر رہے۔ یہ سارے اقدامات جو ہے وہ ملک دشمنی پر میں سمجھتا ہوں کہ مبنی ہے، اس لیے کہ اس سے عوام بیزار ہو جائے گی۔ اور میں مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پر جو آپ نے روزمرہ کی اشیاء پر ٹیکسز لگائے ہیں، اضافی جو جی ایس ٹی لگایا آپ نے اضافی، وہ فیصلہ فوری طور پر واپس لیا جائے، اس لیے کہ لوگوں کو بنیادی ضرورت کی جو سامان ہے وہ اضافی ٹیکس کے ساتھ نہیں ملنا چاہیے۔ اور جو حکومت نے کم از کم تنخواہ 25,000 روپے رکھی ہے، اس مہنگائی کو سامنے رکھ کر میرا مطالبہ یہ ہے کہ کم سے کم تنخواہ 50,000 روپے مقرر کی جائے، تاکہ لوگ اپنی زندگی کم از کم 2 وقت کی روٹی کھا کر سکون سے گزار سکیں۔ نادرا کے حوالے سے ریکارڈ ہمارے سامنے آئے اور ہم سینسس کے اوپر سنجیدگی سے ورکنگ کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے وہ نادرا کے ریکارڈ اور بہت ساری چیزیں جس کے بعد یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ پچھلے سینسس میں دانستہ طور پر کراچی کو کم گنا گیا۔ جو نادرا کے ریکارڈ ہیں اس میں 2 کروڑ 15 لاکھ کے قریب، کو 17 لاکھ کے قریب، 18 لاکھ کے قریب 2017 میں اندراج تھا لوگوں کا۔ یعنی تو یہ تو وہ ریکارڈ ہے نا جو نادرا کا ہے، جبکہ آپ کو 1 کروڑ 60 لاکھ کراچی کو گنا گیا، جبکہ نادرا کے ریکارڈ کے اندر جو اندراج تھا وہ 2 کروڑ 17-18 کے قریب تھا۔ پھر اس کے بعد میں نے آپ سے کہا کہ 2017 میں جو مردم شماری ہوئی تھی اس میں، کیونکہ اس وقت ضرب عضب چل رہی تھی اور ضرب عضب کی وجہ سے جو قبائلی علاقوں سے لوگ تھے ان کو کیمپوں میں لا کے منتقل کر دیا تھا، تو وہ وہاں کے جو خانس تھے انہوں نے مردم شماری کے جو ادارے تھے ان سے اپنے تحفظات کا اظہار کیا اور کہا کہ بھئی ہم تو کیمپوں میں، اور آپ انہیں کیسے گن سکتے ہیں، اس لیے کہ ان میں سے بہت سارے لوگ اپنے اپنے رشتہ داروں کے یہاں کراچی بھی چلے گئے ہیں، تو ہمارے علاقوں میں تو لوگ ہیں نہیں، آپ انہیں کیسے گنیں گے۔ تو وہاں ایک اصول بنایا گیا کہ آپ کے شناختی کارڈ کے اوپر جو پرماننٹ ایڈریس لکھا ہوا ہے اس پرماننٹ ایڈریس کے اوپر آپ کو کاؤنٹ کیا جائے گا۔ اب یہ ٹوٹل 11 لاکھ تھے جو فاٹا کے لوگ تھے جہاں آپریشن ہو رہا تھا۔ ان 11 لاکھ افراد کے لیے جو قانون بنا وہ قانون 22 کروڑ عوام پر مسلط کر دیا گیا، اور اس کا سب سے زیادہ نقصان اگر ہوا تو وہ کراچی کو ہوا۔
اس لیے کہ اس شہر میں جو نیچرل برتھ ریٹ ہے اس کے علاوہ 6% سالانہ انفلکس ہے روزگار کے لیے یہاں پر، اور یہاں آبادی نہیں بڑھ رہی. یہاں پر لگ بھگ 55 سے 60 لاکھ افراد ایسے ہیں جو 10 15 15 20 سال سے یہاں آباد ہیں روزگار کے حصول کے لیے، اور وہ باقاعدہ چھٹیوں کے اوپر اپنے علاقے اپنے گاؤں جاتے ہیں. اس کا مقصد ہے وہ مستقل یہاں کا انفراسٹرکچر یوز کر رہے ہیں، مستقل یہاں آباد ہیں، مستقل یہاں کا پانی، یہاں کی بجلی، یہاں کی گیس، یہاں کے وہ تمام وسائل جو شہریوں کے لیے تھے وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں. لگ بھگ 55 سے 60 لاکھ آدمی ہیں جو روزگار کے حصول کے لیے یہاں مستقل آباد ہیں. جب وہ قانون بنایا گیا کہ جس کا پرماننٹ ایڈریس جہاں کا ہے اس کو وہاں گنا جائے گا، تو وہ 60 لاکھ آدمی بھی گجر خان، گجرات اور گجرانوالہ اور دادو اور لاڑکانہ کے اندر گنے گئے. یہ 60 لاکھ آدمی ویسی مائنس ہو گئے آپ کی مردم شماری سے. پھر اس کے بعد اس شہر کے اندر لگ بھگ 35 لاکھ غیر قانونی تارکین وطن ہیں، جس میں افغانی اور برمی اور بنگالی. اب انہیں گنتے ہی نہیں ہیں اس لیے کہ ان کے پاس شناختی کارڈ نہیں. اب ان غیر قانونی تارکین وطن کو بنیاد بنا کر ایک وفد ہمارا یہ بیورو آف سینسس کے پاس ملاقات کرنے کے لیے گیا اور ان سے اپنے تحفظات کا اظہار کیا کہ آپ نے شناختی کارڈ کا اس میں سے جو ضرورت ہے اس کو آپ نے محو کر کے ختم کر دیا، آپ نے نکال دیا کہ شناختی کارڈ کی ضرورت نہیں ہے. اور شناختی کارڈ کی ضرورت نہیں ہے، اور سینسس ایک دن میں نہیں ہو رہے، 1 مہینہ ہوں گے. اس 1 مہینے میں آج میں یہاں ہوں تو یہاں گنتی کروا سکتا ہوں کیونکہ شناختی کارڈ کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر میں یہاں سے کہیں اور چلا جاؤں تو وہاں میں گنتی کروا سکتا ہوں. تو یہ سینسس کیا ریلائبل ہوں گے؟ قطعی نہیں ہوں گے. اسی طرح جب ہم ان آبادیوں کو گنتی کرتے ہیں کہ 2 کروڑ 15 لاکھ آپ نادرا میں جو 2017 میں ریکارڈ تھا، ظاہر ہے کہ آج اس 2015 کو آپ جو برتھ ریٹ ہے اس کے حساب سے بھی پلس کریں تو یہ 2.5 کے قریب پہنچ چکا. اگر 2.5 کروڑ نادرا کے ریکارڈ میں موجود ہے، 2017 میں 2015 یا 17 لاکھ لوگ موجود تھے، 2 کروڑ 17 لاکھ. اگر وہ نیشنل گروتھ ریٹ کے تناسب سے بھی اگر گنتی کریں تو 2.5 کروڑ کے قریب نادرا کا ریکارڈ موجود ہے، اور 60 لاکھ وہ افراد ہیں جو آپ نے پچھلی مرتبہ گنتی نہیں کیے تھے اور یہاں پر روزگار کے حصول کے لیے موجود ہیں. اس کے بعد 35 لاکھ وہ لوگ موجود ہیں. اگر 2.5 کروڑ میں 60 لاکھ وہ شامل کریں تو 3 کروڑ 10 لاکھ یہ بنتے ہیں، اور پھر اگر 35 لاکھ آپ افغانی، بنگالی اور برمیوں کو شامل کریں جو مستقل یہاں آباد ہیں، ان کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے اور وہ یہاں کا انفراسٹرکچر یوز کرتے ہیں، تو 3 کروڑ 10 لاکھ اور 35 لاکھ کو آپ شمار کریں، 3.5 کروڑ سے کراچی کی آبادی کم نہیں ہے. اور یہ ساری چیزیں گوش گزار کرنا اس لیے ضروری ہے کہ بیورو آف سینسس کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کراچی کے لوگ آنکھ بند کر کے آئندہ آنے والے رزلٹ جو سینسس کے آئیں گے انہیں قبول نہیں کریں گے. ہم نے تو مختلف علاقوں کے اندر، بلاکس کے اندر پیرالل سینسس کا بندوبست کر لیا اور انشاءاللہ ہم نے سٹارٹ بھی کر دیا. تو ہم گورنمنٹ سے یہ بھی درخواست کرتے ہیں کہ اس سینسس کے اندر جو غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو اس میں غلط فہمیاں نہیں بلکہ جو اس میں یعنی تبدیلی کر رہے ہیں، جو ریکارڈ کو مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ قبول نہیں کی جائے گی. اگر پاکستان کی حکومت بیورو آف سینسس کے اس سینسس کو ٹرانسپیرنٹ نہیں بناتی، عوام کو ایکسیس نہیں دیتی، تو ظاہر ہے اسے قبول نہیں کیا جائے گا. اور ساتھ میں آپ کے توسط سے آخر میں یہ عوام سے مطالبہ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ سینسس کے ذریعے آپ کی صحیح گنتی ہونی ہے، اور اگر ہم سینسس کے عمل سے اپنے آپ کو لا تعلق رکھیں گے اور اس کو غیر اہم سمجھیں گے تو ہماری گنتی کوئی باہر سے آنے والا دلچسپی سے نہیں کرے گا. ہمارے ہاں لیاقت آباد اٹھا لیجئے، فیڈرل بیریا اٹھا لیجئے، ناظم آباد اٹھا لیجئے، نیو کراچی، لانڈی کورنگی اٹھا لیجئے، جو مہاجر آبادیاں ہیں، ہر گھر کے اندر 3 فلور بنے ہوئے ہیں اور 6 پورشن بنے ہوئے ہیں، 6 خاندان آباد ہیں. اگر عوام نے دلچسپی کا مظاہرہ نہیں کیا، ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا، اور علاقے کے عوام نے، بزرگوں نے ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا، اور سینسس کے لیے آنے والوں کے ساتھ خود دھوپ میں چلیں، خود پیدل چلیں، اور چل کے سینسس کے لیے جو لوگ آ رہے ہیں، جو اسٹاف آ رہا ہے، ان کو پابند کریں، ان کو مجبور کریں کہ پورا شمار کرو.
جو 6 پورشن ہیں 3 فلور ہیں وہ بھی لکھو، اس لیے کہ دیکھیے مردم شماری میں خانہ شماری بھی ہوتی ہے. اگر گھر کے اوپر وہ شین میم لکھ کے 1 نمبر لکھ کے چلا گیا، اس کا مقصد ہے 1 یونٹ ہے. 1 یونٹ میں اگر 6 خاندان رہتے ہیں اور 4 افراد بھی رہتے ہیں، اگر 24 افراد لکھیں گے وہ مشکوک ہو جائیں گے کہ ایک گھر میں 24 افراد کیسے ہیں. لیکن آپ کو لکھوانا پڑے گا کہ یہاں پر 4 پورشن ہیں، یہاں پر 6 پورشن ہیں، یہاں 6 خاندان آباد ہیں. اور جو شین میم 1 لکھا ہے، یہ بیورو آف سینسس سے بات ہوئی ہے، وہ پابند ہیں کہ جتنے پورشن ہوں گے وہ اوبلک کر کے اس کو لکھیں گے تاکہ تمام گھروں کی انٹری ہو. اس لیے میں آپ کے توسط سے آخر میں یہ عوام سے مطالبہ کرتا ہوں کہ عوام اس سینسس کو سیریسلی لے، نعروں کی سیاست کی بجائے عملی جدوجہد کی جائے تاکہ ہمیں صحیح گنا جائے. اور ہمیں صحیح گنا جائے گا تو نیشنل جو NFC ایوارڈ ہے اس میں اس شہر کو پراپر فنڈ ملے گا، حصہ ملے گا. اس کے علاوہ اگر ہمیں صحیح گنا جائے گا تو اس سندھ کے اوپر ایک طویل عرصے سے رول کرنے والے لوگ پھر اس سندھ پر قابض نہیں رہ سکتے. اس لیے کہ کراچی شہر کی صرف آبادی اگر پراپر گن لی جائے تو یہ آدھا سندھ ہے، اور اس کے بعد اربن ایریاز تو کراچی کے بعد حیدرآباد، میرپور خاص، سکر بھی ہیں. تو اربن ایریاز کی آبادی رورل سندھ سے زیادہ ہے، اور اگر اس آبادی کو صحیح گن کے حلقہ بندیاں کر لی جائیں تو پھر مستقل جو سندھ کے اوپر قابض ہیں وڈیرے جاگیردار، پھر وہ قابض نہیں رہ سکتے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اگر کوئی ضروری سوال ہو تو کر لیجئے، اور اگر نہیں تو جی بس ٹھیک. بہت شکریہ. جو آپ نے بھی مذمت کی ہے، یہ جو نئے ٹیکسز لگے ہیں اور مطالبہ کیا ہے کہ یہ ٹیکسز جو ہیں یہ واپس سے لے لی جائے، تو کیا مذمت اور یہ مطالبے ان سے معاملات جو ہیں وہ عام جو اس میں پھنس رہی ان کے یہ حل ہو جائیں گے مطالبے جو آپ نے کیے ہیں اس سے؟ نہیں، آپ کی دیکھیے آپ کے تحفظات حکومت تک پہنچنے چاہیے. لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بھیڑ بکری کی طرح آپ جو کچھ بھی کریں گے وہ خاموشی سے لوگ برداشت نہیں کریں گے. لوگوں کو کم از کم یہ تو پتہ ہے کہ ہاں یہ احساس لوگوں کو ہے. اور آج جو میں نے بات کی ہے، ممکن ہے کہ کل 10 لوگوں کو پتہ نہ ہو کہ الیکٹرک کے اوپر جو ہے وہ 650 ارب روپے قرض ہے اس پاکستان کا. آپ اس سے قرض وصول اس لیے نہیں کر رہے کہ الیکٹرک کو عملاً جو اون کرتا ہے وہ اشرافیہ ہے. یہ باہر کی کمپنی کا جو انہوں نے سامنے فرنٹ مین بنا کے رکھا ہے وہ اصل اونر نہیں ہے. اس میں تو ظاہر ہے کہ آپ کی جو حکومت میں لوگ حصے دار بیٹھے ہیں وہ ہیں جس کی وجہ سے ان سے 650 ارب روپیہ وصول نہیں کر رہے. اگر یہ 650 ارب روپیہ وصول کر لیں تو 19 ارب روپیہ آپ عوام سے وصول کریں گے ہر مہینے. وہ نہیں کرنا پڑے گا آپ کو. آپ کو تو IMF کو یہ دکھانا ہے نا کہ آپ نے کتنے ٹیکس وصول کیے. تو یہ قرضے کی تو IMF نے بھی شرط رکھی ہے. IMF نے خود کہا ہے کہ الیکٹرک کے اوپر 650 ارب روپے جو ہیں وہ وصول کرو. آپ ان سے وصول کرنے کی بجائے IMF کی یہ شرط آپ نے مان لی کہ عوام کے اوپر ٹیکس لگا دو. عوام کے اوپر آپ نے پیٹرول بم گرانے کی شرط مان لی IMF کی. یہ شرط کیوں نہیں مانی؟ اس کا مقصد ہے کہ آپ جو چاہیں آپ منوا سکتے ہیں IMF سے. ان ساری باتوں کے اظہار کا مقصد یہ ہے کہ گورنمنٹ کو یہ پتا ہو کہ عوام آگاہ ہے تمام حالات سے. آپ انہیں اندھا بہرا گونگا مت سمجھیں. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف مطالبے سے کام نہیں چلے گا تو اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں. اور میں نے آپ سے کہا کہ لوگ جو آج خاموش ہیں ہو سکتا ہے کہ کل وہ تبدیلی کے لیے صرف خواہش کا اظہار نہ کریں بلکہ عملی جدوجہد شروع کر دیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. یہ بتا دیں کہ جیسا کہ آپ نے سینسس کی بات کی، اور سینسس تو ہوتے ہیں، عوام بھی دیکھتی ہے، آپ بھی دیکھتے ہیں، اور پھر ہوتا ہے جب الیکشن آتے ہیں تو ساری جماعتیں احتجاج بھی کر رہی ہوتی ہیں، کچھ قبول کر لیتی ہیں، نقصان عوام کے. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں کہ سینسس جس طریقے سے آپ چاہ رہے ہیں اس طریقے سے تو ہوں گے نہیں، تو اس کے لیے عوام کو کیا کرنا ہے؟ میں نے بھی عوام کیا کرے؟ دیکھیے عوام تو مجبور ہے نا. عوام تو پیٹرول بھرنے پہ بھی بات نہیں نکلتی. نہیں دیکھیے میں نے ابھی یہی کہا ہے کہ عوام جب سینسس کے لیے لوگ آتے ہیں ان کے ساتھ جائیں. اصل میں سینسس کے لیے جو لوگ آتے ہیں وہ پیسے لے کر دہاڑی کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں. ان کی چھوٹی سی ٹریننگ ہوتی ہے. دیکھیے ان کی بھی آپ مجبوریاں سمجھیں. وہ ظاہر ہے جب فلیٹ ہیں مثال کے طور پر، اگر فلیٹ کی یونین اپنے وہاں فلیٹ میں آنے والے کو تمام فلیٹ کی سہولت فراہم کرے کہ نیچے انفارمیشن ان کو دے دے، بلا لے نیچے، بتا دے فلیٹ کے یونٹ کتنے، وہ نیچے بیٹھ کر فلیٹوں میں 6 فلور کے اوپر خواتین جن کو آپ تعینات کرتے ہیں سینسس کے لیے وہ نہیں جا سکتی. بعض اوقات لوگ تھک جاتے ہیں چلے جاتے ہیں. انہوں نے کہا بس خانہ پوری کرو. یہ خانہ پوری ہمارے لیے نقصان دہ. ہمیں خود پرسنلی ان کو ہیلپ کرنی پڑے گی.
ہمیں ان کے ساتھ خود چلنا پڑے گا دھوپ میں. ہم چلیں, ہم کہیں کہ بھئی یہاں پہ 6 یونٹ ہیں, آپ اس کو اوپر شین میم 1 لکھ کے مت جاؤ, اس کے 6 یونٹ کو آپ اوبلک کر کے 6 یونٹ لکھو. دیکھیے ماضی میں یہ ہوتا رہا ہے کہ آپ درست کہہ رہے ہیں کہ سینسز ہماری مرضی سے نہیں ہوتے, لیکن میں نے آپ سے عرض کی کہ اگر 1 یونٹ کے اندر 24 قطرے پلانے ہو نا اور آپ نہ پلائیں تو اس وقت تو پولیس آ جاتی ہے. ابھی بھی فوج آئے اور گی, سینسس جو ہے ابھی بھی اس کے لیے اگر آپ کھڑے ہو جائیں گے تو آپ گرفتار ہو جائیں گے. نہیں, ابھی بھی فوج آئے گی ساتھ میں سینسس کے مسئلے پر. اور مطلب یہ آپ کی اس سوال کے بعد ایک اور بات میرے ذہن میں آ گئی کہ جب آپ بائی الیکشن کروانے جا رہے تھے تو یہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کروانے, تو آپ کو کہا گیا کہ وہی حالات ایسے ہیں کہ فوج مصروف ہے اور رینجرس مصروف ہے, وہ آپ کو سیکیورٹی فراہم نہیں کر سکتی. پی ایس ایل کے لیے وفاق کے حکم پر فوج بھی میسر ہے اور رینجرس بھی میسر ہے. تو یہ ساری چیزیں عوام نوٹ کر رہی ہوتی ہے, عوام ان چیزوں کو نظر انداز نہیں کر سکتی. جو سینسس والا معاملہ ہے نا, دیکھیے میں نے جو یونٹ کے بارے میں جو کہا کہ یونٹ پورے لکھواؤ گے, یا 6 پورشن ہیں, 1 یونٹ میں 24 آدمی کا اندراج ہو رہا ہے, اس کو مشکوک ڈکلیئر کر کے ہو سکتا ہے کہ وہ رد کر دیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یونٹ کی سطح پر آبادی کا تناسب نکال کر ملٹیپلائی کر دیا جائے. یہ ماضی میں ہوتا رہا ہے کہ بھئی کتنے یونٹ ہیں, اور اگر 1 یونٹ کو آپ نے 6 سے ملٹیپلائی کیا تو رزلٹ یہ نکلا. جی آپ بلدیاتی الیکشن کی حلقہ بندی قبول کرتے ہیں جس پہ یہ الیکشن ہوئے؟ نہیں, ہم نے تو پہلے بھی کہا تھا کہ نہیں, لیکن ہم نے یہ کہا تھا کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں ابھی, جو دیکھیے آپ کا سوال جو ہے اس پر میں آپ کو وضاحت کر دوں کہ میں نے یہ کہا تھا کہ ابھی جو آپ احتجاج کرنے جا رہے ہیں, اس وقت جو آپ احتجاج کر رہے تھے درست تھا کہ آپ حلقہ بندیوں پر آپ احتجاج کر رہے تھے. اب جب سینسز اناؤنسڈ ہو گئے اور آئندہ الیکشن ان سینسز کے بعد نئی حلقہ بندیوں پر ہوں گے, تو آپ دھرنا دینے کیوں جا رہے ہو؟ آپ ساری عوام کے ساتھ مل کر سینسس کو کامیاب کریں, اس کو میک شیور کریں کہ آپ کی پوری گنتی ہو. یہ میں نے کہا تھا. آپ سب کا شکریہ.